الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ آج کے درس میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کے اہم چند مباحث اور مضامین کو پیش کیا جائے گا۔ 16واں پارہ سورہ کہف کے آخری حصے پر اور سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ مکمل پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے ان دو صورتوں کا جو اجمالی خاکہ ہے وہ سماعت فرما لیں۔ سورہ کہف کا خلاصہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ تو سورہ مریم میں جو اہم مضامین ہیں ان کا اشاریہ کچھ اس طرح ہے۔ زکریا علیہ السلام کا اپنے رب سے چپکے اولاد کے لیے دعا کرنا، اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، سیدہ مریم علیہ السلام کے احوال کا تذکرہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو دعوت توحید دینا، اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب صدیق، سچی ناموری کا عطا ہونا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ، اور اس کے علاوہ دیگر چند انبیاء علیہم السلام کا انتہائی جامعیت کے ساتھ تذکرہ خیر۔ پھر ان انبیاء کے بعد ناخلف ورثائے انبیاء یا ورثائے صالحین کے ناخلف لوگوں کی کرتوتوں کا تذکرہ، توبہ کرنے والے جنت میں جائیں گے اور اس کے برعکس سرکشی، بغاوت، اعمال بد کا راستہ اختیار کرنے والے فسق و فجور میں منہمک جہنم میں جائیں گے۔ ہلاک شدہ قومیں تم سے زیادہ ساز و سامان کے مالک تھے۔ جو بھی ان آیات کا مخاطب ہے، خواہ وہ اہل مکہ قریش ہوں یا بعد کے دور کے متکبرین ہوں، جھوٹے معبودان باطلہ نہ دنیا میں کام آتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ رب العزت کے لیے شرک اور بالخصوص اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا اس قدر سنگین جرم ہے کہ ممکن ہے کہ اس قول عظیم کے باعث اور اس بڑے بہتان افطراء کے باعث آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ سورہ طٰہٰ کے چند مضامین کچھ اس طرح ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور بطور نصیحت موعظت، اللہ رب العزت کی چند صفات کا تذکرہ، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی پہلی حاضری اور نبوت کی ابتدا، شرح صدر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا کی ہوئی دعا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنا اور آل فرعون کے گھر ان کا پرورش پانا،
فرعون کو دعوت دینے کا حکم اور کچھ اصول دعوت کا تذکرہ، داعی کو کن اصول و ضوابط کو سامنے رکھنا چاہیے اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور پھر فرعون کی دھمکیاں اور فرعون کی شکست اور پھر اس کا تکبر، اس کی ضد انانیت کا تذکرہ۔ فرعون کے وزیروں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سیاسی حریف قرار دے کر مقابلہ بازی کا اظہار یا مقابلہ بازی پہ اترنا، فرعون کا ایمان لانے والے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا، بنی اسرائیل کی ہجرت اور فرعون کا غرق آب ہونا، بنی اسرائیل کا گاؤ پرستی اور اس کی سزا یعنی بچھڑے کی عبادت کی جو سامری کا واقعہ ہے، پھر کچھ قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، علم میں اضافے کی دعا ہے، آدم علیہ السلام کا جنت میں دخول اور خروج، آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن دونوں کی غلطیوں میں کیا فرق تھا اس کا بھی یہاں اہل علم نے فرق بیان کیا ہے قرآنی آیات کی روشنی میں۔ ذکر الہی سے منہ موڑنے والے کی دنیاوی اور اخروی سزا، اور صبر، اقامت صلاۃ کا حکم ربانی، اور اسی طرح دنیاوی مال و متاع کی زیب و زینت اور اس کی ناپائیداری کا ذکر۔ اب آئیں چند چیدہ چنیدہ مقامات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ مریم مکی ہے، 6 رکوع اور 98 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ سورہ طٰہٰ بھی مکیہ ہے، 135 آیات، 8 رکوع ہیں، اور یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ سورہ مریم کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ یہ وہی سورہ مبارکہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں اس کی تلاوت کی تو اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی چل پڑی، اور دوسرے جو ان کے احبار و رہبان تھے وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ قرآن کریم کی تاثیر تھی، اور کہا کہ اس قرآن کریم میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں ایک حدیث کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ چند اعجازی واقعات کی حامل ہے۔ زکریا علیہ السلام 80، 90 یا اس سے کم و بیش عمر میں ہیں، بڑھئی ہیں، نجار ہیں، اور اپنی قوم کے مذہبی پیشوا ہیں، اور یہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، اور اولاد سے محروم ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے مختلف رنگ ہیں۔ مریم علیہ السلام جو ان کی زوجہ محترمہ کی بھانجی ہیں، حضرت مریم ان کی زیر کفالت ہیں، تو مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل دے کر ایک انگیخت تحریک پیدا ہوئی کہ اللہ مریم کو بے موسمی پھل عطا کرنے والے مجھے بے موسمی میں اولاد عطا کر دے۔ اللہ کی سے بڑی عاجزی انکساری سے دعا کی، چپکے چپکے، کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں بڈھا اس عمر میں بھی اولاد کا متمنی اور خواہش مند ہے۔ تو اور دعا اس لیے کہ اللہ میری مسند دعوت و ارشاد کا وارث ہو، میری موت کے بعد وہ میرا جانشین ہو۔ یہ
مقصد حصول اولاد تھا، اللہ نے خوشخبری دی، اور خوشخبری کے ساتھ ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی تجویز کر دیا۔ یہ حضرت یحییٰ کی عظمت فضیلت کہ نام بھی آسمان پہ رکھا گیا، اور نام بھی ایسا کہ دنیا میں اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کا 4 صورتوں میں 18 مقامات پر تذکرہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے بیٹے کی خوشخبری دی۔ تو جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو اظہار تعجب کیا، انا یکون لی غلام، اللہ اکبر، وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑا پیارا جملہ کہا کہ انوکھی چیز مانگنے پر تعجب نہیں ہوا، جب سنا کہ ملے گی تو تعجب کا اظہار کیا۔ تو انسانی فطرت جبلت ہے کہ وہ خلاف توقع، خلاف معمول پر خوشی، حیرت، استعجاب کا اظہار کرتا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے مطالبے پر ان کو نشانی بھی بتا دی کہ 3 دن خاموش رہو گے، اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام نوجوانوں کے لیے ایک منارہ نور ہیں، بہترین قدوہ ہیں۔ تو ان کی جو چند آیات میں جو ان کی صفات بیان ہوئی ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ۔ یہ آیات ہماری توجہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان آیات کا ترجمہ پڑھیں حرف بحرف، ایک ایک حرف میں، جملے میں نصیحت ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بصیرت، نبوت، حکمت، دانائی سے سرفراز کیا، شفقت اور پاکیزگی، طہارت، عفت، عصمت عطا کی، والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اس آیت میں اور اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ ان دونوں آیات کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی ایک حکیمانہ بات کہی ہے کہ وہ نوجوان جو اپنے والدین کے لیے، بالخصوص والدہ کے لیے رحم دل ہے اور ان کا خدمت گزار ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو وہ فطرتی طور پر ایک کامیاب انسان ہے۔ اس کے دل میں احساس ہے، درد ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اور وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ انسان 3 مواقع پر وحشت، مشقت کا سامنا کرتا ہے، جب وہ بطن مادر سے کارخانہ ہستی کو رونق سے نوازتا ہے، اور جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، تیسرا جب وہ زندہ ہو کر اٹھتا ہے، عالم محشر۔ تو یہ ان تینوں مواقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلامتی، رحمتیں بھیجی ہیں۔ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ سردار ہے، پارسا ہے، نیک ہے، عفت و عصمت والا اور نیک نبی۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کائنات انسانیت کی بہترین خواتین میں سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہت ہی اللہ والی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایک بہت بڑے معجزے کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کی 4 صورتیں بیان کی ہیں، والدین کے ذریعے جو معمول ہے، اور ایک ہے بن باپ بن ماں حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک ہے بن ماں یعنی بنا ماں کے بغیر، جیسے حضرت حوا کی تخلیق ہے۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے بن باپ کے. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ اسباب عادیہ کا محتاج نہیں ہے. تو سورہ مریم اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہاں قصہ بیان ہوا ہے، در حقیقت غلو، جفا، افراط و تفرید کے درمیان ایک راہ اعتدال ہے. اور اس واقعہ سے اسلام کی وسعت ظرفی، برداشت اور اسلام کا جو آفاقی درس ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا دفاع جس طرح اسلام نے کیا ہے، دنیا کا کوئی اور مذہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. یہودیوں نے آپ پر بہتان لگایا اور عیسائیوں نے غلو کیا، ابن اللہ کہا، ثالث ثلاثہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، معبود کہا. تو یہ افراط و تفرید کی ایک شکل ہے. تو اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح یہاں واقعہ پیش کر کے فرمایا کہ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. تو مریم علیہ السلام کے بطن سے جبریل علیہ السلام کے روح پھونکنے سے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کا تذکرہ ہے. اور پھر آخر میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. آیت نمبر 36 یہ گویا کہ اس قصے کا خلاصہ ہے. اس آیت میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، الوہیت، عبادت اور صراط مستقیم کا تذکرہ ہے، اور یہی تمام نبیوں کی دعوت کا مرکز و محور رہا ہے. تو اس موقع پر میں ان اہل کتاب سے بڑے درد دل کے ساتھ اپیل کروں گا کہ خدا را اسلام کے منہج کو سمجھیں. اسلام دین وسط ہے، دین معتدل ہے. اس نے تمام نبیوں کے تقدس، احترام، عزت کو تحفظ دیا ہے. کیا تمہارے اندر بھی اتنی وسعت کی توقع کی جا سکتی ہے کہ تم بھی اس نبی رحمت للعالمین کا نام مبارک احترام سے لیں جس نے تمہارے نبیوں کی تصدیق کی ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کی ہے، تمہاری مقدس شخصیات کو تحفظ عطا کیا ہے؟ خدا را وہ لوگ جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلس ہیں، حسد بغض کرتے کا اظہار کرتے ہیں آئے روز وقتاً فوقتاً، کیا ان کی نصاب تعلیم میں، ان کی کتابوں میں، ان کی دانش اور بصیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی عزت احترام سے لیا گیا ہے؟ اور الٹا تانا مسلمانوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ جذباتی ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ مسلمان کا اسلام ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک گزشتہ نبیوں کو تسلیم نہ کرے، ان پر ایمان نہ لائے. تو یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اس پہ غور کیجئے. اسی صورت میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. صدیق کہا گیا ہے. صدیق مقام نبوت و رسالت کے بعد کا درجہ ہے صدیقیت، اور امت اسلام کے سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو صدیق کا معنی کہ جس کا ظاہر باطن یکساں ہو، منافقت مداہنت سے پاک ہو. اور پھر چند حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ادریس، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس کا. اور آخر میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پھر ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی. اس سے یہ استنباط ہوتا ہے جو شخص نماز کی محافظت نہیں کرتا اور صحیح طور پر اسے ادا نہیں کرتا، وہ اپنے خواہشات نفس کا شکار ہو جاتا ہے. بے نمازی سے فسق و فجور کے دوسرے دروازے کھلتے ہیں. سورہ مریم کے آخر میں
محبوب خلائق بننے کا ایک فارمولہ ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ دنیا مجھ سے محبت کرے، میں دنیا میں ایک اچھا انسان تصور کیا جاؤں؟ تو اس کا کرائٹیریا یہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان اور عمل صالح اختیار کرو، ساری کائنات تم سے محبت کرے گی۔ سورہ طٰہٰ 135 آیات 8 رکوع ہیں، اور مشہور روایات کے مطابق یہ وہ سورہ کریمہ ہے کہ جسے سن کر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بعض محدثین نے ان روایات کی استنادی حیثیت پہ کلام کیا ہے، البتہ مشہور یہ واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ تو اس کی اپنی ایک تفسیر ہے۔ اس کے شروع مقام پہ قرآن کریم کا تعارف کروایا گیا ہے، اور جس کے سینہ اطہر پر نازل ہوا اس کی بعض حالات کو بیان کیا، اور اللہ نے اپنا بھی تعارف کیا۔ ان میں سر فہرست الرحمن علی العرش استویٰ۔ 35 تا 28 آیات میں اللہ رب العزت نے وہ دعا ذکر کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 44 میں بہت ہی عمدہ ایک اصول دعوت بیان کیا گیا، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون سرکش ہو چکا ہے، تو نرم بات کہو، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ تو یہ کس کے بارے کہا جا رہا ہے؟ جو فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا۔ تو اس سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے داعی مبلغ اسلام کے کندھے جھکے ہونے چاہیے، اس کی زبان میں مٹھاس ہو، درد تڑپ چھلکتا ہو، اور ایسی زبان استعمال نہ کرے کہ دعوت دوسروں کے لیے زحمت بن جائے، دعوت دوسروں کے لیے فتنہ اور فساد کا ذریعہ بن جائے۔ تو زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے دعوت اللہ کے مشن کو جاری اور ساری رکھنا ضروری ہے۔ تو نرم مزاجی، نرم خوئی کا درس ملتا ہے۔ اس کے بعد مختلف واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی زندگی میں آئے۔ آیت نمبر 115 میں قصہ آدم ابلیس ہے، اور یہاں ان دونوں کی غلطی کا ذکر ہے، لیکن آدم علیہ السلام اور ابلیس لائن کی غلطی کے پس منظر میں یہ فرق ہے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی نسیان اور بھول پن پر مبنی ہے، جبکہ ابلیس کی غلطی بغاوت، سرکشی، تکبر پر مبنی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور حضرت انسان کا اصل مقام جنت ہی ہے، تو لیکن اب جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ نے طریقہ بتلایا ہے کہ میرے راستے پہ چلو گے، میری باتوں کو مانو گے، تو تم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہو، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ شریعت پر عمل کرنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو پھر اللہ نے فرمایا یاد رکھو، جو میرے ذکر سے راز کرے گا، اللہ کی شریعت سے، قرآن سے، اللہ کے دین سے، عقیدہ توحید سے، تو اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی وہ انسان کلاش رہے گا اور محتاج رہے گا، آخرت میں بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آیات نمبر 130 تا 131 میں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے چند بڑے اہم اوامر عطا کیے، اور آپ کی امت بھی اس خطاب کا تابع ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ آپ کو طرح طرح کے تانے دے رہے ہیں، تان و تشنیع کے نشتر چلا رہے ہیں، اور ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جس سے آپ کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، اس پہ صبر کیجئے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ اس آیت میں اہل علم نے 5 نماز کے اوقات کی نشاندہی کی ہے، نماز فجر کی، عصر کی، عشاء
مغرب اور عشاء کی اور ظہر کی، اور فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ جو لوگ اپنے مال و دولت پہ ناز کر رہے ہیں، ان سے آپ متاثر ہرگز نہ ہوں، یہ ایک فتنہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، محبت الہی، عقیدہ توحید۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا جو رزق ہے وہی بہترین ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جم جائیں۔ یہاں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بالخصوص ہر والدین، ہر استاد، ہر مربی اور ینگ جنریشن کی کاؤنسلنگ کرنے والے ماہرین تعلیم و تربیت، ان کے لیے بھی اس میں ایک درس ہے، عبرت، بصیرت ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں، رجحانات میں شامل کیجئے، اور نماز ہی سے اسلامی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، انقلاب کیسے آئے، دنیا کہاں پہنچ گئی، مسلمان وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں نے اپنا تجزیہ کیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں یا کام کے مسلمان ہیں؟ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ نبی کی مانتے ہیں۔ تو نماز رکن اسلام ہے اور تمام شریعتوں کا حصہ رہا ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کا تصور این خیال است و محال است و جنون کے مترادف ہے۔ تو آج سے اپنے رب سے وعدہ کیجئے رمضان کی بابرکت ساعات میں کہ ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نماز دین ہے، اخلاق ہے، اور اس میں بہت سے دینی، دنیاوی، اخلاقی، سماجی فوائد و ثمرات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے، وقت اجل آئے، تو ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہمیں نماز کی فکر نہ ہو، ہم تارک نماز ہوں۔ نماز وہ عبادت ہے، قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔